حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ ہر صدی کے آخر میں اللہ اپنے ایک ایسے بندے کو پیدا کرے گا جو دین کے اندر موجودہ خرابیوں کو دور کرے گا، دین کے چہرے کو سنوارنے کا کام کرے گا، اور دنیا اسے مجدد کے نام سے یاد کرے گی۔ یہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی کے مجددین کتنے گزرے ہیں، ان کے نام کیا کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو 14ویں صدی کا مجدد بنا کر پیدا کیا۔ 100 سالوں کے اندر دین میں جو بھی خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک آئینے کو اگر یوں ہی کہیں رکھ کر چھوڑ دیا جائے، اس کی صاف صفائی نہ کی جائے تو جیسے وہ آئینہ میلا ہو جاتا ہے، اس پر گرد و غبار جم جاتی ہے، آپ اس میں اپنے چہرے کو دیکھنا چاہیں تو چہرہ صاف نظر نہیں آتا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ 100 سالوں کے اندر دین میں جو بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، صدی کے آخر میں آنے والا مجدد ان خرابیوں کو دور کر کے دین کے چہرے کو نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب دین میں خرابیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، کون سی ہوتی ہیں اور کون کرتا ہے، آج کے دور میں بھی آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کوئی جاہل پیر، کوئی بے پڑھا لکھا بابا، درویش، فقیر، کسی مزار کا مجاور، گدی نشین اپنی طبیعت کے مطابق دین کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو مجدد ہوتا ہے وہ ان تمام خرابیوں کو دور کر کے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے اور دین میں ملاوٹ کن کن چیزوں کی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج جب کسی ولی کا عرس ہو رہا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ عرس پاک کے موقع پر بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اب وہ جتنے بھی کام عرس پاک کے موقع پر کیے جاتے ہیں، کتنے کام قرآن و سنت کے مطابق ہیں، کتنے کام قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اس کو سمجھ لینا، جان لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر ان خرافات میں جو لوگ ملوث ہیں، اگر ان سے آپ پوچھیں تو وہ ان خرافات کو خرافات سمجھ کر نہیں بلکہ دین کا حصہ سمجھ کر کر رہے ہیں۔ جب مزارات اولیاء پر حاضری ہوتی ہے عرس پاک کے موقع پر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہوں سے سندل آتے ہیں، یعنی مختلف علاقے والے، کمیٹی والے اپنے اپنے طور پر چادر نکالتے ہیں جسے سندل کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ سندل مزار پر لے جا کر چڑھانا کیسا، اس کے ساتھ جو ساری چیزیں کی جاتی ہیں وہ کرنا کیسا۔ ابھی تقریباً 2-4 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک علاقے میں گیا تھا جہاں کسی بزرگ کا عرس تھا، اور میں نے دیکھا سندل جب جا رہے، رات کے 1 بجے سندل نکالا گیا اور زور زور سے ڈی جے بج رہا تھا، بڑی بڑی لائٹیں تھی جو آس پاس کی عمارتوں کو، سڑکوں کو چکا چوند کر رہی تھی، اور اس چادر والی گاڑی کے آگے آگے ہماری قوم کے نوجوان ٹھمکے لگا رہے تھے، ہاتھ اٹھا کر تھرک رہے تھے، باقاعدہ ناچ رہے تھے۔ اب ان تمام لوگوں سے پوچھا جائے کہ جو یہ سب تم کر رہے ہو ایک ولی کے عرس پاک کے موقع پر، کیا یہ ساری چیزیں صحیح ہیں؟ تو ان لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ساری چیزیں بھی گویا معاذ اللہ دین کا حصہ، جیسے کوئی بے پڑھا لکھا جاہل کہیں پر گدی نشین بن کر بیٹھ جائے، اور وہ چرسی بھی ہو، گنجیڑی بھی ہو، افینچی بھی ہو، رات بھر قوالیاں سنتا ہو لیکن نماز ایک وقت کی نہ پڑھتا ہو، تو جو لوگ بھی اس سے بیعت کریں گے وہ سب اپنے اس جاہل پیر کی وجہ سے سمجھیں گے کہ یہ ساری چیزیں بھی دین ہی کا حصہ، معاذ اللہ۔ جیسے ہم نے دیکھا کئی مزارات اولیاء پر عرس کے موقع پہ عورتیں بھی دھڑلے سے آتی جاتی، باقاعدہ مردوں کے دھکے لگتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتی ہیں، کوئی شرم نہیں، حیا نہیں، پردہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب ان عورتوں سے پوچھا جائے تو وہ خرافات سمجھ کر، حرام و ناجائز سمجھ کر یہ کام نہیں کر رہی، وہ بھی اسے دین ہی کا حصہ سمجھ کر کر رہی۔
اسی طرح مزارات اولیاء پر رات رات بھر قوالیاں ہو رہی، لوگ جھوم رہے ہیں۔ مزارات اولیاء پر عورتیں اپنے بالوں کو بکھیر کر حاضری لے رہی ہوتی ہیں، جھوم رہی ہوتی ہیں، فلاں کی سواری آ گئی، فلاں کی سواری آ گئی۔ ان سب سے پوچھو تو یہ کہیں گے یہ دین ہی کا حصہ ہے۔ لوگوں نے کڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، دو دو چار چار انگوٹیاں۔ کوئی کہتا یہ کڑا فلاں مزار کا ہے، یہ 7 دھاتوں والی انگوٹھی فلاں مزار کی ہے، یہ داغا فلاں مزار کا ہے، یہ جو میں نے پہنا یہ فلاں مزار کا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، اس کو ہم نے دین کا حصہ سمجھ رکھا ہے۔ تو مجدد کا کام یہی ہوتا ہے، اصلی اور نقلی کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔